نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله عز وجل في القرآن العظيم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. معزز حضرات سامعین کرام، سورہ مائدہ کی اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی وضو کی تعلیم دے رہا ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، کس طریقے سے نماز کی شروعات کرنا ہے، اس کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تعلیم فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، ارادہ کرو، فاغسلوا وجوہکم، تو پہلے اپنے چہرے کو دھو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ چار فرائض وضو کے پروردگار عالم نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چھوٹ گیا یا کوئی بھی انجام نہیں دیا گیا اور کسی نے یہ ارادہ کیا کہ میں پاک ہوں، میرا جسم پاک ہے، میں طہارت میں ہوں، میں کھڑا ہو جاؤں اور نماز ادا کر لوں، وہ جو اس نے غسل کیا تھا، وہ جو پاکی حاصل کری تھی، اس کے بعد اسے پیشاب کی حاجت ہوئی یا ریاح خارج ہوا اور وہ طہارت وضو کے اعتبار سے ختم ہو گئی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی نے غسل کیا تھا اور غسل کرنے کے بعد نماز کے دوران، یعنی نماز کے وقت تک پہنچتے پہنچتے اسے پیشاب کی حاجت ہو گئی یا اسے قضاء حاجت کی حاجت ہو گئی یا ریا وغیرہ کی حاجت ہوئی، تو مثال کے طور پر اس نے وہ غسل کیا تھا صبح کے وقت اور ظہر کی نماز تک پہنچتے پہنچتے اسے وہ پیشاب کی حاجت ہوئی، اس طرح کی حاجتیں پیش آئی، تو اب وہ یہ سوچے کہ میرا وضو کرنے کا کیا مقصد ہے، میں تو پاک ہوں، صبح میں نے غسل کیا تھا۔ تو وہ شخص اگر یہ سوچ رہا ہے کہ میں نے غسل کیا تھا اور میں پاک ہوں، میرا جسم تو پاک ہے، مجھے وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ نہیں، اب بھی تمہیں اور پاکی حاصل کرنا ہے، اپنے چہرے کو دھو، ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو،
سر کا مسح کرو، پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ کسی نے صبح کے وقت مثال کے طور پر غسل کیا ہے اور نماز کے وقت تک پہنچتے پہنچتے اسے حاجتیں پیش آ گئیں، تو یہ اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ وضو سے بڑھ کر جو پاکی ہے وہ غسل کی ہے۔ اب جیسے جمعے کے لیے کسی شخص نے غسل کیا، خوب اچھے سے غسل کیا، چاہے وہ طہارت کا ہو غسل یا جسم پاک تھا سنت ادا کرنے کے لیے کیا یا ٹھنڈک حاصل کرنے کی نیت سے کیا، الغرض سر سے لے کر پیر تک پانی اچھے سے بہا لیا تو اس کا جسم پاک ہے، سر سے لے کر پیر تک اس نے پانی بہا لیا تو اب اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض مسائل آتے ہیں اس طرح کے کہ غسل کیا اور پھر باہر آ کر غسل خانے سے وضو کرنا شروع کر دیتے ہیں بعض حضرات، اور معلوم بھی کرتے ہیں، تو فقہائے کرام نے اس کو بدعت قرار دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب کسی نے غسل کر لیا اور پاکی حاصل کر لی، چاہے وہ غسل جنابت ہو، اس میں تو فرض ادا کرنا پڑیں گے۔ غسل جنابت کہتے ہیں کہ جسم ناپاک تھا، ناپاکی کا غسل، یعنی ناپاک جسم کو پاک کرنے کے لیے غسل کیا گیا ہے، تو اس میں کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے اور سر سے لے کر پیروں تک اس طرح پانی بہانا ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی سوکھا نہ رہے، تو یہ غسل جنابت کہلاتا ہے، پاکی حاصل کرنے کا غسل کہلاتا ہے۔ اس میں یہ 3 فرائض ضروری ہیں۔ اب اگر کسی انسان کا جسم پاک تھا، وہ پاک ہے، وہ اگر غسل کر رہا ہے تو بہتر تو یہی ہے کہ وہ کلی بھی کر لے، ناک میں پانی چڑھا لے اور پورے جسم پر پانی بہا لے۔ اگر کسی انسان نے صرف پانی ہی بہا لیا، سر سے لے کر پیروں تک اچھے سے پانی بہا لیا، تب بھی اس کا وضو اس میں ادا ہو گیا، کیونکہ کلی کرنا وضو میں سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے، اور سر سے لے کر پیر تک جسم تر ہو چکا ہے غسل کے اندر، تو اگر کوئی اہتمام کر لے کلی کا بھی تو اور فضیلت کی بات ہے، اگر کوئی اہتمام کر لے ناک میں پانی چڑھانے کا تو اور فضیلت کی بات ہے، اگر کوئی اور اچھے سے انگلیوں کا خلال کر لے، پیروں کی انگلیوں کا خلال کر لے، اچھے سے ہاتھوں کو خوب اچھے سے پانی پہنچا لے، تر کر لے تو اور اچھی بات ہے۔ تو یہ فوائد حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے کہ اگر کوئی شخص کلی کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کے منہ کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ کلی کے ذریعے ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا چہرہ دھوتا ہے تو فرمایا کہ اس کے چہرے کے گناہ پانی کی بوندوں کے ذریعے جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ آخری بوند تک جھڑتے ہیں، اور فرمایا کہ آنکھوں کے پلکوں سے بھی جو گناہ ہوئے ہیں وہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کوئی ہاتھ دھوتا ہے تو فرمایا اس کے ناخنوں سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں، پیر دھوتا ہے فرمایا پیروں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پیروں کے ناخنوں سے بھی گناہ اس کے جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ وضو کی فضیلتیں ہیں، یہ حاصل کرنے کے لیے کلی کرنے کا اہتمام ہو، اچھے سے ناک میں پانی چڑھانے کا اہتمام ہو، اچھے سے چہرہ دھونے کا اہتمام ہو، تو یہ سنتیں ہمیں بہت
زیادہ فوائد پہنچاتی ہیں اور ان کے بہت سارے فوائد ہیں اور حکمتیں ہیں، وہ ہمیں حاصل کرنا ہے۔ بہرحال اگر کوئی شخص یہ سوچے اس نے غسل کیا تھا اور اس کے بعد اس نے پیشاب وغیرہ کی حاجت کو پورا کیا، رفع کیا، اور اب یہ سوچے کہ اب مجھے وضو کرنے کی کیا ضرورت ہے، میں تو پاک ہوں، میرا جسم پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب بھی تمہیں وضو کرنا ہے، کیونکہ اس نے صبح غسل کیا، اس کے بعد پیشاب کی حاجت ہوئی اور پیشاب وضو کو توڑ دیتا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے، ریا خارج ہوا، وضو کو توڑ دیتا ہے، چوٹ لگی کہیں خون نکل آیا، وضو کو توڑ دیتا ہے، قضاء حاجت کی، وضو کو توڑ دیتا ہے۔ یہ نواقض وضو میں آتی ہیں، یہ نواقض وضو میں آتی ہیں یہ باتیں، یعنی وضو کو توڑنے والی باتیں۔ تو یہ ساری چیزیں اگر لاحق ہوئی ہیں تو وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ ہے، یہ بھی عرض کر دوں، اگر کوئی ایسا بندہ ہے، کوئی ایسا شخص ہے جس نے صبح غسل کیا اور اس کے بعد نہ پیشاب کی حاجت ہوئی ہے، نہ قضاء حاجت اس نے کی ہے، نہ ریا وغیرہ خارج ہوا ہے، تو اب وہ اگر ظہر تک اسی حالت کے اندر ہے جیسے کہ غسل کرنے کے بعد تھی، تو اب وہ ظہر پڑھ سکتا ہے، وہ اب ظہر پڑھ سکتا ہے۔ لیکن انسانی جسموں کے تقاضے ہیں، انسان کے جسم کے تقاضے ہیں، زبردستی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو پیشاب کی حاجت ہے اور وہ اس حاجت کو رفع نہیں کر رہا ہے اور اسی حالت میں نماز ادا کر لے، تو فرمایا اس کی نماز جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، یعنی فرمایا کہ اس کی نماز کا خشوع اور خضوع ختم ہو جاتا ہے، اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اس لیے اطمینان ہو، ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہمیں اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، ہمیں ہر بات کا اہتمام کرنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طہارت کی اتنی تعلیم دی ہے جو اللہ نے آپ کو سکھائی، آپ کے ذریعے اس امت تک پہنچائی۔ اللہ ہی چاہتا ہے، وہ پاک ہے، پاکی کو پسند کرتا ہے، وہ پاک ہے، پاک لوگوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے اپنی پاکی کو کم مت ہونے دیے۔ آپ اور ہر مومن اپنی پاکی کو برقرار رکھے، اپنے جسموں کو بھی ہمیشہ پاک رکھیں اور اپنے ذہنوں کو بھی پاک رکھیں، اپنی روحوں کو بھی پاک کرنے کی کوشش کریں۔ وہ نماز ہے، تلاوت ہے، قرآن ہے، اللہ کا ذکر ہے، اور اپنے دلوں کو بھی پاک رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں جسمانی پاکی بھی عطا فرمائے، روحانی پاکی بھی عطا فرمائے، اور ہمارے دل دماغ کو بھی اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔